RSS چیف کا مسلمانوں کے ایک مسجد میں جانا اور ایک مدرسے میں جانا برا نہیں لگا. بالکل صاف بات کہتا ہوں. پہلی دفعہ ایسا ہوا. ارشد مدنی صاحب ملے تھے نہیں ملے تھے؟ بالکل جی ملے تھے یا نہیں ملے تھے؟ مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے. میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا. مجھے اس پہ کوئی بیانی نہیں ہے کہ کیا پوروج کون تھے. جی چونکہ پوروج جو ہیں ہم سب کے ایک ہیں. پوروج تو آدم اور حوا. جو RSS کے چیف نے پہل کی ہے اس پہل کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ پہلی فرصت میں دور ہو جانی چاہیے. آپ 2 4 5 ہزار لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں لیکن معاف کیجئے گا 20 کروڑ لوگوں کو نہیں ڈرا سکتی. حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ محدود نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ چیز بھی تو دیکھنی چاہیے نا کہ جیسے RSS چیف موہن بھاگوت ہیں، ان کی ملاقات مسلم ایلیٹ طبقے سے ہو رہی ہے. 5 لوگ جا کر مل رہے ہیں. پھر اس کے بعد RSS چیف خود جا رہے ہیں اور امام عمیر الیاسی سے ملاقات کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے اندریش پہنچتے ہیں اور درگاہ میں جا کے نظام الدین میں چادر چڑھاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایک طرف ہو رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ماحول ہے اس میں کہیں کوئی اس کا حل دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. زمین پر کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ رہا ہے. تو ایسے میں آپسی جو خلفشار ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں، تو یہ تو مسلمانوں کو اور گڈھے کی طرف لے جائے گا، اور پریشانی کے جو حالات ہیں وہ بنیں گے، خوف میں جائیں گے مسلمان. دیکھیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صبر و تحمل سے برداشت سے کام لینا چاہیے. میں نے آپ سے نہیں دیکھیے کتنا کوئی حد نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور یاد رکھیے قرآن کریم جب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ غلط نہیں کہتا ہے کبھی. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ملاقاتوں کی بات کہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجیب جنگ، ایس وائی قریشی، شاہی صدیقی، جنرل ضمیر الدین شاہ اور شیروانی صاحب جو ملے RSS چیف سے، تو کون سی بری بات ہوئی؟ بات چیت تو ہونی چاہیے. وہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے جو پچھلے 100 سال سے ایک پوری جماعت کے درمیان اور ایک پورے مذہبی طبقے کے درمیان موجود ہے. اور خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جبکہ اس تنظیم کے سربراہی میں ایک نئی حکومت جو ہے پچھلے 8 سال سے زیادہ عرصے سے اس ملک میں برسر اقتدار ہے اور مختلف صوبوں میں ہیں، تو ہمیں ان سے بات تو کرنی پڑے گی. کیونکہ دیکھیے ہم بنیادی طور پہ نظریاتی طور پہ اختلاف رکھ سکتے ہیں سیاسی جماعتوں سے، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جمہوریت میں اس کی اجازت ہے اور یہ جمہوریت میں صحت مند چیز ہے. لیکن بنیادی طور پہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے منتخب ہونے کے بعد. اس لیے حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ محدود نہیں ہے. ہمیں ان سے ایک طرح سے بات چیت کا راستہ کھولنا چاہیے، اور ہمیں ہی نہیں کھولنا چاہیے، سرکار کو بھی کھولنا چاہیے. میں پوری طرح سے چیزوں کو چاہے سمجھ نہ پا رہا ہوں، لیکن مجھے بہرحال RSS چیف کا مسلمانوں کے ایک مسجد میں جانا اور ایک مدرسے میں جانا برا نہیں لگا. بالکل صاف بات کہتا ہوں. پہلی دفعہ ایسا ہوا تو بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی برف تو تھوڑی پگھل رہی ہے، اور پگھلنی چاہیے. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مسئلہ مسلمان کا نہیں ہے، مسلمان ہندوستان کا ہے، مسئلہ ہندوستان کا ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے مسلمان جو کچھ ہندوستان کے مفاد میں ہیں وہی مسلمان کے مفاد میں ہیں، اور مسلمان اور ہندوستان ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں. ہم اس ملک میں نہ حاکم ہیں نہ محکوم ہیں، بلکہ اس ملک میں اقتدار میں برابر کے شریک ہیں، اور آپ ہماری حیثیت کو کم نہیں کر سکتے. اور ایک بات اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ پہلی فرصت میں دور ہو جانی چاہیے. آپ 2 4 5 ہزار لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں لیکن
معاف کیجیے گا 20 کروڑ لوگوں کو نہیں ڈرا سکتے، یہ خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خلفشار اور انتشار جو ہے وہ بنیادی طور پہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ملک کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے. جی ہمیں ملک کو آگے بڑھانا ہے، ملک آگے بڑھے گا تو ہم بھی آگے بڑھیں گے. لیکن جہاں RSS چیف پہنچتے ہیں تو خود مسلمانوں کا یہ کہنا ہے، اور مسلمانوں کے بہت سے ایسے لیڈران ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جہاں وہ جا رہے ہیں ملنے کے لیے وہ تو خود RSS سے جڑے ہیں. اگر ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، ان کے والد کی بات کر لیں، ان کی خود کی بات کر لیں، وہ خود RSS کے ممبر ہیں، RSS سے جڑے، اور وہ اس بات کو کھل کر کہتے ہیں. تو اگر جانا ہی تھا تو کہیں اور کیوں نہیں گئے، یہیں کیوں گئے؟ ایک بات سنیے، مولانا ارشد مدنی صاحب ملے تھے نہیں ملے تھے؟ بالکل جی ملے تھے یا نہیں ملے تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ مولانا ارشد مدنی کو مدعو انہوں نے کیا نہیں تھا، وہ خود آنا چاہتے تھے، لیکن مولانا ارشد مدنی نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں جاؤں گا. تو ایسی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ بھلائیے، اگر وہ نہ آئے تو سوال پیدا کیجئے. جہاں تک دیکھیے ایک بات سنیے، کسی کا کس سے تعلق ہے اس پہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا. میں مولانا جمیل الیاسی صاحب میرے ساتھ درگاہ کمیٹی اجمیر کے ممبر رہے ہیں. میں صدر تھا، وہ ممبر تھے، میں وائس پریزیڈنٹ تھا، وہ ممبر تھے، میں ممبر تھا، وہ ممبر تھے. تو ایسی بات نہیں ہے، مجھے معلوم ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب نرسمہا راؤ اور کے بھی وہ ساتھ تھے، وہ اندرا گاندھی کے بھی ساتھ تھے، وہ راجیو گاندھی کے بھی ساتھ تھے. تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے، ایک طرح سے ان کا ایک رویہ ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو RSS کے چیف نے پہل کی ہے اس پہل کا خیر مقدم کرنا چاہیے. بلا وجہ ہر چیز میں کیڑے ڈالنے کی جو عادت ہے اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، یاد رکھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں حل نکل آئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خیر سگالی پیدا ہو جائے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مذہبی آوانگی جو ہے وہ اس کا کیا میں بہترین نمونہ پیش آئے گا. لیکن سوال یہ کہ بات تو کہیں ہونی چاہیے، غلط فہمیاں تو دور ہونی چاہیے. جی سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس ملک میں 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ہیں، لیکن 800 سال تک اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ اقلیت میں رہے. جی تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے لا اکراہ فی الدین کا جو قرآنی فرمان تھا اس پہ عمل کیا کہ دھرم میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اقلیت میں رہے. تو ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے. آج آبادی کو بڑا لے کر جو کیا میں طرح طرح کے کیا میں بیانات آ رہے ہیں، ہمیں بتانا چاہیے 1000 سال میں تو ہم اقلیت سے اکثریت میں ہو نہیں پائے، اب 100 سال میں کیسے ہو جائیں گے؟ جی پھر مسلمان جو ہیں وہ بقول ایس.وائی. قریشی کی کتاب کے جو تحقیق کی کتاب ہے جی، جس پہ کیا میں دہلی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر نے باقاعدہ ایک اضافہ بھی کیا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان کنٹراسیپٹیو کا استعمال کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں. جی ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جب یہ ملاقاتیں ہو گئیں آپس میں، جو 5 لوگ ملے، ان کے بعد جب RSS چیف ملے، میری 2 چیزیں ہیں آپ سے جو جاننی ہے مجھے. RSS چیف کا اس کے بعد جو بیان آیا ہے، جو انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں بیان دیا، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ بھلے ہی کہیں سے آئے ہوئے ہوں لیکن ان سب کے پوروج وہی ہیں جو ہمارے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اندریش جب جاتے ہیں اور وہاں جا کر درگاہ میں چادر چڑھاتے ہیں، اس کے بعد باہر آ کر جب میڈیا سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو شکروار کے دن، جمعے کے روز جو پتھر بازی کرتے ہیں ان پر روک لگانی ہے. ایک طرفہ معاملہ کیوں ہے؟ پتھر بازی کیا جمعے کے دن ہی ہوتی ہے بس؟ اور جو لوگ کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں بس، وہ درگاہ کے باہر کھڑے ہو کر یہ بات کہتے ہیں، میڈیا اس کو چلاتا ہے، اور جو ساتھ میں کھڑے ہوئے مسلمان ہیں وہ خاموش رہ کر سنتے ہیں. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مسلمان ہی پتھر بازی کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے دنگا پھیلا. دیکھیے ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کے خاموشی جو ہے وہ ساری کمیونٹی کی طرف سے نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میری انفرادی رائے ہے، اس کو آپ پوری امت کا فیصلہ نہیں قرار دے سکتے، نہ مجھے کوئی غلط فہمی ہے. اس لیے ایک بات یہ خیال رکھنی چاہیے، مجھے اس بیان پہ کوئی پریشانی نہیں ہے
کہ اس ملک کی غالب ترین مسلم اکثریت کے جو پوروج تھے وہ ٹھیک ہے اس ملک کے رہنے والے تھے، ہم نے اسلام قبول کیا ہمارے بزرگوں نے، اور ہم نے اسے قبول کیا. اور ایک بات سنیے، جو مسلمان باہر سے آئے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، یہ صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ذہن و ضمیر کی آزادی کے ساتھ ہر شخص کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی معتقدات کا انتخاب کرے. مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا، یہ خیال رکھیے. تو مجھے اس پہ کوئی بیانی نہیں ہے کہ کیا پوروج کون تھے جی، چونکہ پوروج جو ہیں ہم سب کے ایک ہیں، پوروج تو آدم اور حوا جی، آپ اس سے کیسے انکار کر دیں گے؟ اور آدم، ہندوستان جو ہے میری معاف کیجیے گا ماتر بھومی خالی نہیں ہے، پیترک بھومی بھی ہے، فادر لینڈ بھی ہے یہ. کیوں کہ حضرت آدم جب جنت سے اتارے گئے تو ہندوستانی میں آئے تھے جی، تو انڈیا میرے لیے فادر لینڈ بھی ہے اور مدر لینڈ بھی ہے جی. پھر میرے لیے ہندوستان کی ایک اہمیت اور بھی ہے، وہ یہ کہ بقول اقبال میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے جی. یہ بات بھی، اور ایک آخری بات جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بتانے کی ہے کہ جب مسلمان اپنے مردے کو، میت کو دفنانے جاتے ہیں تو 3 مٹھی مٹی ڈالتے ہیں، اور 1 مٹھی ڈالتے وقت کہتے ہیں ہم اسی مٹی سے آئے ہیں، دوسرے مٹھی ڈالتے وقت کہتے ہیں اور اسی مٹی میں جائیں گے، اور تیسری میں کہتے ہیں اور اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے. قرآن کے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، بہت دلچسپ بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ مٹی جس سے میں آیا، جس میں مجھے جانا ہے اور جس سے مجھے اٹھایا جانا ہے، میں اس سے غداری کیسے کر سکتا ہوں؟ مولانا الطاف حسین حالی نے اسی لیے کہا تھا تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت میں لے جی. وہ سرزمین جو خواجہ معین الدین چشتی کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جو محبوب الہی کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جو مجدد الثانی کی سرزمین ہے جی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اس سے کوئی وہ کروں گا اس کے ساتھ زیادتی؟ تو پھر مسلمانوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم دیش کے وفادار ہیں. پھر تو 15 اگست کے دن جتنوں نے ترنگے لہرائے اور یہ کہا کہ ہم وفادار ہیں تو وہ ثبوت غلط ہے. آپ غلط فہمی کو وہ شکار ہو رہے ہیں. آپ بنیادی طور پہ ترنگا لہرانا میرا ایک طرح سے قومی حق ہے، اور ایک بات آپ سمجھیے، میں کسی سے اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہی پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کو تیار نہیں ہوں، لیکن اس ملک کا دستور، اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کی سول سوسائٹی اور اس ملک کا قومی جھنڈا ترنگا جو ہے وہ اسی طرح میرا ہے جس طرح کسی اور کا ہے. اس کا خیال رکھیے، اور میں ان کا اسی طرح احترام کرتا ہوں ان ساری چیزوں کا. یاد رکھیے اس کو، لیکن دکھانے کے لیے نہیں. دیکھ بات سنیے، جو دکھانے کے لیے کرتا ہے وہ چاہے کسی مذہب کا ہو، وہ بنیادی طور پہ صحیح نہیں کرتا ہے جی. ہندوستان جنت نشان میری کیا میں جنم بھومی بھی ہے اور کرم بھومی بھی ہے، اور مجھے اس سرزمین سے ان سے پیار ہے، محبت ہے.